السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم آواز آ رہی السلام۔ ہے؟ وعلیکم السلام الحمد ورحمۃ للہ۔ اللہ۔ بس آج کا سبق تو مختصر ہے انشاءاللہ، تو لیکن اس میں محنت ہم نے زیادہ کرنی ہے کیونکہ یہ انتہائی اہم جو ہے نا وہ سبق ہے۔ تو قواعد ہیں، دیکھیں ٹی پی آئی کہتے ہیں کہ اپنے پورے جسم کو ایک کام کے اندر لگا دیں، تو قرآن کے لیے ہم نے پورا جسم لگانا ہے اپنا۔ قرآن میں آتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ قیامت کے دن ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کاموں کی جو وہ اکٹھے مل کے کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں پرانے زمانے میں لوگ سینما میں جاتے تھے، اکٹھے مل کے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ بہت سی ایسی نافرمانی ہوتی ہیں جو اکٹھے مل کے کی جاتی ہیں۔ تو قیامت کے دن بعض لوگوں کی زبان اور ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اکٹھے مل کر جو انہوں نے کام کیے ہوں گے ان کے خلاف۔ تو انشاءاللہ ہمارے حق میں ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری آنکھیں، ہمارے کان یہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے ہمارے اس کام پر جو ہم اکٹھے مل کے کیا کرتے تھے۔ کتنا اچھا کام ہے ہمارا کہ ہم قرآن کریم کو جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ محترم حضرات، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں، ان میں سے صرف 30-40 منٹ ہم نے نکالنا شروع کیے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ آپ اس سے زیادہ وقت قرآن کو دیا کریں گے، اور جب یہ لذت حاصل ہو جائے گی قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی اور پڑھنے کی اور سن کر سمجھنے کی، تو پھر آپ دنیا کی ساری لذتوں کو اس کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اس میں اشارے آپ نے کرنے ہیں، اشاروں کو جو ہے نا آپ نے نہیں بھولنا۔ اصول جس کے اشارے کمزور اس کا سبق کمزور۔ تو آگے چل کے تو نئی نئی چیزیں آئیں گی نا، تو نئی نئی چیزیں پھر وہ مشکل ہوتی ہیں۔ جو ابھی سے اشاروں میں سستی کرے گا، میں تو آپ میں سے اکثر کو نہیں دیکھ رہا، اور اتنا کنٹرول بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر میں آپ سب کو دیکھنا شروع کر دوں تو پھر لیکچر ہی نہیں چلے گا، لیکچر بھی تو چلانا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ حضرات نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے ہاتھ ہمارے حق میں انشاءاللہ گواہی دیں گے۔ شیطان کو بیچ میں نہیں آنے دینا۔ شیطان جو ہے نا وہ بہت تجربہ کار ہے، بڑا ظالم ہے، اس نے بہت لوگوں کو دھوکہ دیا، اس کو بیچ میں نہیں آنے دینا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو دھوکہ دے گیا تھا، ہم ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا تو میں نے شاید واقعہ آپ کو سنایا ہو یا آپ نے سنا ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں تھا، تو میں نے عبادت کرتا تھا، ایک دن میں نے یہ دیکھا کہ بادل آ گئے، نورانی بادل، اور بڑے نورانی بادل ہیں۔ تو ان نورانی بادلوں میں جو ہے وہ ان کے اندر سے آواز آئی، اور آواز یہ آئی کہ عبد القادر جیلانی خوش ہو جا، اب تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیرے سے راضی ہو گئے۔ یعنی وہ بادلوں میں سے جو آواز آ رہی تھی اس نے یہ باور کرایا کہ گویا کہ میں اللہ ہوں جو تم سے راضی ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میں نے فوراً قرآن کی ایک آیت سوچی، میرے ذہن میں آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کر حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تیرے پاس موت آ جائے۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ موت تک تو حضور کو عبادت کا حکم دیا گیا، تو میں تو ادنا سا امتی ہوں، تو میں تو جو ہے وہ میں نے بھی موت تک عبادت کرنی ہے۔ حضور سے جب یہ مطالبہ ہے کہ موت تک عبادت کریں تو میری کیا حیثیت ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا شیطان ہے، تو میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا نا، تو وہ شیطان تھا وہ بھاگ گیا، وہ نورانی بادل ختم ہو گئے۔ تو جاتے جاتے اس نے یہ کہہ دیا کہ تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے۔ تو میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ اگر اللہ نے فضل فرما دیا، رحمت فرما دی، پھر میں جاؤں گا، ورنہ میں بھی نہیں جا سکتا۔ مفہوم ہے یہ حدیث مبارکہ کا۔ حدیث کے الفاظ تو یہ نہیں ہے، لیکن اس سے بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اللہ کے فضل سے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے فضل سے بچیں گے تو میں کون ہوں کہ جو اپنے علم سے بچ رہا ہوں؟ میں بھی اللہ کے فضل سے بچوں گا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے اسے جواب دیا کہ میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، میں اپنے فضل کی وجہ سے بچا ہوں۔ تو اس نے جاتے جاتے یہ کہہ دیا کہ ویسے اس حربے سے نا عبد القادر جیلانی میں نے ہزاروں عبادت گزاروں کو گمراہ کیا۔ دیکھیے حضرات، یہ دیکھیں
شیطان بڑا تجربہ کار ہے. عبدالقادر جیلانی کو گمراہ کر سکتا تو میں اور آپ تو کسی کھیت کی گاجر مولی نہیں ہے, ہمیں تو بڑی آسانی سے وہ گمراہ کر دے گا. کبھی کہے گا بڑا مشکل ہے, کبھی کہے گا ٹائم نکالنا پڑتا ہے, کبھی کیا بہانہ, کبھی کیا بہانہ. آنکھیں بند ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اس وقت کو سامنے رکھ کر کے نا آپ حضرات نے اس کو سیکھنا ہے. بسم اللہ کیجئے. آپ نے یہ گردان سیکھی ہوئی ہے, اس کو شروع کر دیں ایک جذبے کے ساتھ, ایک جنون کے ساتھ, ایک ہمت کے ساتھ. تو شروع کریں. میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں. آپ نے اس طرح کرنا ہے نا, پہلے 5-7 بار اردو میں پڑھنی ہے, پھر ترجمہ پڑھنا ہے. ترجمہ آپ کے ذہن میں 1-2 بار پڑھنے سے آپ کو آ جائے گا. تو اس کے دائیں طرف اشارہ ہوا, پھر 4 انگلیوں سے ہم, انتا انتم انا نحن. شروع کر دیں جی. ہوا ہم انتا انتم انا نحن. جی بسم اللہ. هو هم جی أنت أنتم أنا نحن. هو هم أنت أنت أنا نحن. أنتم هو هم أنا أنت نحن أنتم أنا نحن. وهم هو أنت هم أنت أنتم أنا نحن. هو 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 هم أنت أنا نحن. هو هم أنت أنت أنتم أنا نحن. هو هم أنت أنتم هم أنت أنتم أنا نحن. هو هم أنت أنتم أنا نحن. هو هم أنتم أنا نحن. هو هم أنت أنتم أنا نحن. هو هم أنتم أنا أنت نحن أنتم أنا نحن. هو هم أنت أنتم أنا نحن. هو هم أنت أنتم أنتم أنا نحن. هو هم أنت أنتم أنا نحن. هو هم أنت أنتم أنا نحن. هو هم أنت أنتم أنا نحن. جی ماشاء اللہ. اب آپ نے غصہ آ گیا. اب اگلی بس خاموش ہو جائے. میرا یہ والا اشارہ ہے, اس کو آپ خاموشی سمجھیے گا جب یہ والا اشارہ دیکھیں نا, کیونکہ بعض اوقات خاموش کرانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی نہیں, آپ کے اندر جوش جذبہ اتنا ہے ماشاء اللہ. میں ایک اور کورس کراتا ہوں نا, اس میں ایک ایئر کموڈور صاحب ہے نا, انہوں نے میں نے سلائیڈز نہیں بھیجی تو 2-3 دن پہلے انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا نا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایک انسان کی بےعزتی ہے, استاد بھی ہو اور اس کو خوب ڈانٹا جائے. تو بعد میں نا انہوں نے کہا کہ جی میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا, تو میں جو ہے وہ آپ کو ڈانٹ دیا. بڑی عمر کے آدمی ہیں, 55 سال کے ہوں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں, میں آپ سے ناراض نہیں ہوں, اس لیے کہ آپ کا جذبہ جو ہے نا بڑا مبارک جذبہ تھا. اور وہ کیا تھا کہ آپ قرآن سیکھنے کے اتنے زیادہ شوقین ہیں, اتنے زیادہ شوق آپ کے اندر, ایک آگ آپ کے اندر لگ گئی ہے کہ میں نے سیکھنا ہے قرآن. تو میری طرف سے آپ سمجھ لیجئے کہ کوتاہی ہو گئی. لیول 2 پر ہے وہ نا, تو پرانے ہمارے ساتھ متعلق ہے. میں نے کہا میری طرف سے تھوڑی سی کوتاہی ہوگی, تو آپ جو ہے نا وہ جو ایک آگ ہے نا, ایک شوق, ایک جذبہ ہے, اس نے آپ کو بیٹھنے نہیں دیا. تو میں تو ناراض نہیں ہوں, غصہ آپ نے ایک مبارک جذبے کی بنیاد پر کیا. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میرے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیں, یہ آپ کو اجازت نہیں ہے. لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک جوش ہونا چاہیے, ایک ایسا جذبہ, ایک اندر آگ لگ جائے کہ میں نے انگریزی پڑھی ہے, میں PhD کر چکا ہوں, میں MBA کر چکا ہوں, لیکن مجھے یہ اتنا آسان سا قرآن جو 4500 الفاظ ٹوٹل, 1850 مادے, 1850 مادے اور ٹوٹل 4500 الفاظ, یہ میں اپنی پوری زندگی لگا کے نہیں سیکھ سکا. یہ سوچ کے نا بس آگ اپنے اندر پیدا کر دیجیے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اب ایک نئی گردان ہے نا, اس کو میں پہلے سمجھاتا ہوں, پھر آپ نے یاد کرنا ہے اگلے نمبر پر. اور یاد کرنے کا سٹائل وہی ہوگا کہ آپ نے ہم کو آپ نے پڑھنا ہے 10 بار, پھر کاکم کو آپ نے پڑھنا ہے 10 بار, پھر ان چاروں کو پڑھنا ہے, سرخ رنگ کو اور پیلے رنگ کو 10 بار, پھر جی اور نا اس کو 10 بار پڑھ کے پھر اس پوری گردان کو 10 بار پڑھنا ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ترجمہ ہم پہلے پڑھیں گے, پھر اس کے بعد عربی جو ہے نا ہم انشاءاللہ اس کے اوپر چڑھائیں گے. چونکہ ترجمہ تھوڑا سا فرق ہے پچھلے ترجمے میں اور اس ترجمے میں, تو اس لیے جو ہے نا وہ ہم ترجمے کو 5-6 بار پڑھیں گے تاکہ مکسنگ نہ ہو. یہ جو ہے نا اٹیچڈ ضمائر انہیں کہا جاتا ہے, اٹیچڈ پروناؤنز انہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی لفظ کے بعد آتے ہیں. یہ جو پیچھے پڑے نا یہ بھی پروناؤنز ہیں, لیکن وہ لفظ کے بعد نہیں آتے, وہ اسی طرح لکھے ہوئے قرآن میں آپ کو ملیں گے. ان کے پیچھے بھی کوئی لفظ ٹچ نہیں ہوگا, آگے بھی کوئی لفظ ٹچ نہیں ہوگا. لیکن یہ والے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں نا, ان کے پیچھے لازماً کوئی نہ کوئی لفظ ہوگا. جیسے رب کا لفظ ہو سکتا ہے, ربو ہو, ربو ہم, ربو کا. یہ فرق ہے اس ہم میں اور پچھلے ہم میں. تو پہلا لفظ ہے ہو اور دوسرا لفظ ہے ہم. اگلا لفظ ہے کاف زبر کا, اگلا لفظ ہے کاف میم پیش کم. یہ جو اوپر آ رہا ہے نا, یہ جو لائن سی لگی ہوئی ہے اس کو زبر کہتے ہیں, یہ جو ہے نا اس کو پیش کہتے ہیں. یہ جو
کم کے بعد میم کے اوپر لگا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں سکون، سکون کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ۔ اگلا لفظ ہے نا یا کے نیچے ہم زیر لگائیں گے، اس کو بولیں گے یہ آواز نکالیں گے نا، اور یہ جب اس سے پہلے کوئی ورڈ آئے گا تو یہ کی جو زیر ہے نا یہ اس حرف پر منتقل ہو جائے گی جو اس سے پہلے، یہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھ میں آئے گا۔ اور اس کے بعد ہے نا، تو یہ نئی گردان ہے، ہم کاکم جینا، اس کا ترجمہ ہے اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا، ہمارا، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں میرے کا، ہمارے کا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے کہنا بہرحال یہ میرا، اس میں ایک قسم کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ میری چیز ہے۔ اچھا ایک بات تو یہ سمجھیے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب آپ کو اس پورا تب سمجھ میں آئے گا جب ہم الفاظ لگانا شروع کریں گے۔ پھر اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس کا ضروری نہیں ہے، کا لگا سکتے ہیں، کہیں آپ کی لگا سکتے ہیں، کہیں آپ کے لگا سکتے ہیں، کہیں آپ جو ہے نا وہ کا، کچھ بھی کا کے کی کو کچھ بھی لگا سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ نے کا لگانا ہے، کی لگانا ہے، کو لگانا ہے، کے لگانا ہے؟ پچھلے لفظ سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اور تھوڑی دیر میں ہم پریکٹس کریں گے تو آپ کے لیے یہ بات مشکل جو ہے نا وہ نہیں رہے گی۔ یہ اتنی قیمتی گردان ہے، اتنی قیمتی کہ یہ الفاظ اگر آپ کو آ جائیں نا، اور آپ آج بھی کورس چھوڑ دیں کہ نہیں مشکل ہے اور شیطان کے دھوکے میں آ جائیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ قرآن کی ہر لائن میں آپ کو یہ مل جائیں گے۔ جب تک آپ قرآن پڑھتے رہیں گے آپ کو ترجمہ آئے گا، ہمیں ثواب ملتا رہے گا، ہم تو اسی لالچ میں آپ کو کرا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ حضرات بسم اللہ کیجئے نا، اور اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا، ہمارا، یہ اردو کی گردان، یہ دیکھ کے نا 5 بار پڑھ لیجیے جی، شروع کریں اشارہ کر کے، اس کا، ان کا، جی بسم اللہ، آپ سب جی بولیں، جی بولیں سب، میرا ہمارا، اس کا میرا ہمارا، اس کا ان اس کا کا آپ کا آپ سب کا، میرا ہمارا، اس کا ان آپ کا سب کا آپ کا میرا آپ سب ہمارا، کا، میرا اس ہمارا، کا اس میرا کا ہمارا، ان ان کا کا آپ کا ہم سب کا، میرا ان کا ہمارا، آپ کا کا آپ سب کا، ان کا میرا آپ کا آپ میرا سب کا، ہمارا، میرا ہمارا، ان کا ان کا آپ کا آپ سب کا، میرا ہمارا، اس کا ان کا آپ کا آپ سب کا، میرا ہمارا، اس کا ان کا آپ سب کا، آپ کا آپ اس کا ان سب کا آپ کا آپ آپ کا سب آپ کا، سب کا میرا ہمارا، میرا اس کا ان کا ہمارا، آپ کا آپ ان سب کا، کا ان سب کا آپ کا کا آپ سب کا کا آپ کا آپ سب کا، میرا ہمارا، اس کا ان کا آپ کا آپ سب کا، میرا ہمارا، اس کا ان کا آپ کا آپ سب کا، میرا آپ ہمارا، کا آپ سب کا اس کا میرا ان کا آپ کا آپ سب کا، میرا ہمارا، اس کا ان کا آپ کا آپ سب کا، میرا میرا ہمارا، اس کا ان کا آپ کا آپ سب کا، میرا ہمارا، اس کا ان کا آپ کا آپ سب کا، میرا جی ہمارا، اب اس اب کا اگلا کام شروع کریں، صرف دو آپ لفظ سرخ کلر میں لکھے ہوئے ہیں نا، یہ کلرز بھی جو ہے نا یہ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ بڑی خاص اس کی ایک وجہ ہے، ایک حکمت ہے جو کچھ عرصے بعد سمجھ میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ شروع کریں نا، دو لفظ اس کو 10 12 15 بار بولیں جب تک میں 2 ہاتھ کا اشارہ نہ کر کے آپ کو منع نہ کروں۔ جی بولیں، ہم بولتے رہیں جی، جی بولیں، بولتے رہیں، بولتے رہیں۔ اس کا جو حضرات اپنے آپ کو ان میوٹ کر سکتے ہیں وہ کر لیں تاکہ آواز آئے، ایک شور پیدا ہونا، مزہ آتا ہے قرآن
उनका आपका उसका उनका हो उनका अच्छा अब अगले दो लफ्ज लेकर के आ जाएं, सामने इशारा करें। उनका का हो कुम हम का जी का जी कुम अगले दो लफ्ज का कुम का कुम आपका का कुम का कुम का कुम का कुम जी बोलते रहे। का कुम का कुम का कुम बोलते रहे, बोलते रहे। का कुम का कुम का कुम का कुम का कुम बोलते रहे। आपका अब आप क्या करें, आप इन चारों को मिला के बोलेंगे हु हुम काकुम, हु हुम काकुम, हु हुम
hum ka kum hum ka kum hum ka kum hum ka अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत का भी फ़ोन आया, उनकी तरफ नेट का इशू हो चुका है, तो जिसकी वजह से वो फरमा रहे हैं कि आप सब हजरात आज का और जो कल का लेक्चर था उसको आप लोग करें।
اس کی دہرائی کریں. ہم اگلے ہفتے 3 دن کلاس لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ کی اجازت ہو تو. انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. کون سے دن؟ منگل بدھ جمعرات. وہ حضرت پھر بتا دیں گے. شیخ منس صاحب اگر آپ مراقبہ دعا کرا دیں. جی ضرور. سب ساتھی جو ہے تو آنکھوں کو بند کر لیجیے، اللہ سے لو لگا لیجیے، نیت کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، دل کی سیاہی ظلمت دور ہو رہی ہے، ہمارا دل شکر میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور ہم سن رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا فرما لیجیے. سبحان ربی العلی الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک. ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اس ملنے بیٹھنے کی اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آمین. ہمارے سینوں کو بکینہ فرما. یا اللہ اس قرآن کی نسبت ہمارے سینوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محبت و معرفت نصیب فرما. آمین. یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو آمین. نسبت یا اللہ اساتذہ کی قرآن سے ہے، یا اللہ ہمیں بھی اس قرآن سے سچی اور سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ اس کا آمین. نور ہمارے سینوں پہ واسطہ فرما. یا آمین. اللہ جس طرح آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا آمین. دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو آمین. معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں استقامت سے اس پہ چلنے آمین. والا بنا دیجیے. یا اللہ آمین. غفلت کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر آمین. خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. آمین. جزاک اللہ. بارک اللہ. اویس بھائی پھر آپ ڈاکٹر صاحب پھر آپ بتا دیں گے کون سے دن